ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ آج ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ اس کے پاس جوتوں کی ایک جوڑی تھی جو وہ کئی سال سے پہن رہا تھا، مگر انہیں بدلتا نہیں تھا۔ جب بھی وہ جوتے پھٹتے انہیں موچی سے جڑوا لیتا، اور اس طرح اس کے جوتے بار بار پیوند لگانے کی وجہ سے بہت بھاری اور عجیب و غریب شکل کے ہو گئے تھے۔ ایک دن مسجد کے بعد جب اس نے اپنے جوتے اتارے تو اس کے دوست نے کہا، قاسم اب تو تم یہ جوتے پھینک دو۔ تو قاسم کہنے لگا، میں یہ جوتے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ کہہ کر وہ مسجد میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ ایک بالکل نئی جوتوں کی جوڑی پڑی ہے۔ قاسم نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، اچھا یہ میرے دوست نے میرے لیے رکھے ہوں گے، اور وہ جوتے پہن کے وہ گھر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد مسجد میں گاؤں کا چودھری نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جوتی باہر نہیں ہے، اور ڈھونڈا اس نے جوتی کو، مگر جب جوتی نہیں ملی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا، میری جوتی مسجد کے باہر سے کوئی اٹھا کر لے گیا، تم معلوم کرو یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ملازم مسجد کی طرف گیا تو دیکھا وہاں قاسم کے پھٹے ہوئے جوتے پڑے تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا، اچھا یہ قاسم کے جوتے یہاں ہیں تو یقیناً چودھری صاحب کی جوتی قاسم پہن کے گیا ہوگا۔ ملازم نے اپنے ساتھ ایک اور ملازم کو لیا اور قاسم کے گھر پہنچ گیا، اور اسے پکڑ کر چودھری صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ چودھری صاحب نے تو اس کی خوب مار لگائی، اور صرف مار نہیں لگائی بلکہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد قاسم نے جرمانہ دیا اور پولیس والوں سے اپنی جان چھڑا کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا کہ ان جوتوں کی وجہ سے مجھے مار بھی کھانی پڑی اور اتنے سارے پیسے بھی جرمانے میں دینے پڑے۔ اس نے سوچا میں انہیں نہر میں ڈال دیتا ہوں۔ قاسم نے جا کے وہ جوتے نہر میں ڈال دیے۔ اللہ کی کرنی، نہر میں مچھیرے نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالا تو اس میں جوتے پھنس کر آ گئے۔ اس نے بھی جوتے پہچان لیے اور قاسم کو جوتے دینے اس کے گھر چلا گیا، مگر قاسم کے گھر میں تالا لگا تھا۔ اس نے وہ جوتے روشن دان سے اندر پھینک دیے اور جوتے اندر برتنوں کی الماری پہ جا کر گرے، جس کی وجہ سے الماری کے سارے برتن نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ قاسم جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا جوتے اندر پڑے ہیں، بڑا حیران ہوا، اور پھر الماری کے برتن بھی سارے ٹوٹے پڑے ہیں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کیسے ان جوتوں سے جان چھوڑا۔ اس نے سوچا انہیں زمین میں دبا دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اٹھا اور ایک طرف جا کے زمین کھودنے لگا۔ اس نے بھی تھوڑی سی زمین کھودی تھی کہ کچھ لوگ آئے اور قاسم کو مارنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے گھر کے پاس زمین کیوں کھود رہے ہو، اس سے تمہاری دیواریں کمزور ہو جائیں گی، اور پھر قاسم کو پکڑ کر پولیس کے پاس لے گئے۔ پولیس نے پھر قاسم کو بند کر دیا، اور کچھ دن کے بعد پھر قاسم نے جرمانہ دیا، اسے معافی ملی اور وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کر قاسم اب سچ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ان جوتوں سے اپنی جان اب کیسے چھڑائے۔ فی الحال اس نے وہ جوتے اٹھا کے چھت پہ رکھ دیے۔ چھت پر ایک کتا موجود تھا۔ اس نے وہ جوتے منہ میں دبائے اور دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی۔ اس دوران جوتے اس کے منہ سے گر گئے اور ایک شخص کے سر پر لگے، جس سے اس آدمی کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو قاسم کے جوتے ہیں، انہوں نے پھر جا کے چودھری صاحب کو بتا دیا۔ چودھری صاحب نے قاسم پہ جرمانہ لگایا اور اس آدمی کے علاج کا سارا خرچہ بھی قاسم سے لیا۔ اب قاسم بالکل فقیر ہو چکا تھا، سارے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ تنگ آ کر اپنے جوتے اٹھا کر دوبارہ چودھری صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، چودھری صاحب پہلے میں ان جوتوں کو نہیں چھوڑتا تھا، اور اب یہ جوتے مجھے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ میرے اور ان جوتوں کے درمیان فیصلہ کروا دیں۔ چودھری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جوتوں سے کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس نے کہا مجھے تحریر لکھ کر دیں کہ آج سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان جوتوں کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، اور آج کے بعد اگر جوتوں کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ چودھری ہنسنے لگا اور ایک کاغذ پر باقاعدہ فیصلہ لکھا گیا، اور قاسم کے مطابق ایک اس کی فیصلے کی کاپی قاسم کو دی گئی اور ایک کاپی قاسم کے کہنے سے اس کے پھٹے ہوئے جوتوں میں ڈال کر وہ جوتے باہر پھینکوا دی گئے۔ قاسم جوتوں سے اپنی جان چھوٹنے پر اس نے شکر ادا کیا اور بیچارہ اپنی خالی جیب میں ہاتھ ڈال کر گھر واپس آ گیا۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ اچھی تو ضرور لگی ہوگی۔ تو پھر لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا، اور اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں، لیکن ان سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی۔ اللہ حافظ۔